آج میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں میرے لیے یہ بہت زیادہ حیران کن بات تھی. حالانکہ میرا عقیدہ اور یقین تو ہے اس طرح کا، لیکن پھر بھی میرے لیے بہت حیران کن بات تھی. کل مجھے ایک کال ریسیو ہوئی. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ میری تھیں، کوئی 1.5-2 برس پہلے کی بات ہے. تو ان کے وہ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کا کوئی ایشو تھا. تو میں کلاس میں ایسے جیسے پڑھاتا ہوں، میں پڑھا رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر میرا یہ ایشو ہے تو میں اس کو مزید کیری آن نہیں کر سکوں گی. تو خیر میں نے ان کے حق میں جو دعا تھی دعا کی، اور میں نے ان سے ایک بات وہاں پر کہی. میں نے کہا آپ ایک کام کر کے دیکھیے کہ آپ نا روزانہ تھوڑا سا ایک وقت نکالیے گا، اور اس وقت کو نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے رب کے حضور نوافل پڑھ کے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ وہ آپ کے یہ جو ریڑھ کی ہڈی والا معاملہ ہے یہ درست کر دیں. اور آپ نے جب وہ دعا مانگ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یوں بیٹھ کے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ نے یوں دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے بالکل تصویر آپ کے سامنے آ گئی ہے آپ کے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کی، یوں، اور آپ اسے ہاتھ سے یوں ٹھیک کر رہے ہیں میرے اللہ کے کرم سے اور میرے اللہ کی مدد سے. آپ اسے ہاتھ سے یوں ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے روزانہ ہی مشق کرتے رہنا ہے. اچھا، اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو آپ کا استاد ہوتا ہے یا جو آپ کا بڑا ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی بات کسی وقت پر آپ کے ذہن میں جا کر بیٹھ جاتی ہے. تو کچھ ایسا ہی سلسلہ ہوا کہ اس بیٹی کے ذہن میں بھی یہ بات کہیں جا کر بیٹھ گئی. بات آئی گئی ہو گئی، ایک لمبا عرصہ بیت گیا. 1.5-2 برس ایک چھوٹا عرصہ تو نہیں ہوتا ہے. جہاں آپ اتنے لوگوں سے روز انٹریکٹ کرتے ہوں تو پھر ظاہر ہے. کبھی کل شام کہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، مجھے اس کی کال آئی. وہ پاکستان میں اب نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہی ہیں، اور وہ اس قدر ایکسائٹڈ تھیں اور اس قدر خوش تھیں اور ڈھیر ساری دعائیں مجھے دے رہی تھیں. اور وہ مجھے کہنے لگیں کہ میں نے وہی جو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے رابطہ رکھوں اور اپنے رب کے سے ہی کہوں کہ وہ مجھے ٹھیک کر دیں، چونکہ ظاہر آپریشن کا کہا گیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئی تھیں مجھے. اور میرے ذہن میں یہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت ضرور آ جاتی تھی. لیکن مجھے جب آپ نے کہا تھا نا کہ رب سے یہ بات مانگنی اور کرنی ہے، تو رب کائنات کے ساتھ میرا رابطہ ایسے جڑ گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ بس وہیں سے مسئلہ حل ہونا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر میں نے دعائیں کی اور یہی میں کرتی تھی کہ یوں سامنے یہ کر کے. تو اللہ نے کرم نوازی فرمائی ہے اور مجھے کوئی آپریشن نہیں کرانا پڑا، کوئی مجھے کسی کے پاس اس طرح سے نہیں جانا پڑا. بلکہ اب جب جا کے میں نے اس کا ایکس رے کروایا تو حیران رہ گئے وہ ڈاکٹرز جنہوں نے اسے دیکھا. وہ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ ہو چکا تھا. تو یہ سب میرے رب کے کرم سے عین ممکن ہے. لیکن تصور کی جو طاقت ہے، بے شک اسی رب کے دیے ہوئے تصور کی طاقت، چونکہ اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ ہمارے عقائد کا، ہمارے عقیدے کا سب سے بڑا حصہ ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، اور یہ کہانی سنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ پہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے تصور، اپنے خیال کی طاقت سے ایک اتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جن کو لمحہ بھر کو بھی اس کے اوپر بات بہت لگتی ہے کہ شاید یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان سے میں عرض کروں گا صرف سوچنے کی حد تک اس کو دیکھیے. آپ سویرے سے لے کر رات تک جو تصور، جو خیال آپ کو خراب کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کا تعلق آپ کے حال کے ساتھ ہوتا ہے؟ یعنی جو وقت آپ گزار رہے ہوتے ہیں، کیا اس تصور کا تعلق آپ کے اس وقت کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. جی ہاں، اس کا تعلق یا تو گزرے ہوئے وقت کے ساتھ ہوتا ہے یا آنے والے وقت کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہماری زندگی کیا ہے، ہم گزرے ہوئے وقت کے پچھتاوے میں ہوتے ہیں اور آنے والے وقت کے خوف میں ہوتے ہیں. تو جو گزرے ہوئے وقت کے پچھتاوے میں اور آنے والے وقت کے خوف میں زندگی گزار رہا ہوگا، پھر زندگی اسے گزار رہی ہوگی، وہ تو زندگی نہیں گزار رہا ہوگا. اور یہ مسئلہ ہے ہم سب کے ساتھ. اسی لمحے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ایک لمحے کو کسی خراب خیال کو دعوت دے کے دیکھ لیجئے کہ جیسے کوئی نقصان ہو گیا ہو، جیسے کوئی پریشانی آ گئی ہو. آپ صرف یہ دیکھتے ہوئے صرف اتنا کریں، کسی سے کہیں کہ وہ آپ کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں. یقین مانیے آپ کا چہرہ بدلنا شروع ہو جائے گا، آپ کے خد و خال میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. وہ واقعہ نہیں ہوا، اس واقعے کے ہونے کا خیال آپ کی ذات کا حصہ بنا تھا، اور وہ بدل کے رکھ دیتا ہے سب کے سب کو. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ احساس کرتے ہیں کسی چیز کا، تو جس کا احساس کر رہے ہوتے ہیں اس کا حل پیش کرنے کی ضرورت ہونے کے باوجود
وہ اس کا حل پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اور جب اس کا حل پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو اس کے نتائج پھر وہی نکلیں گے کہ باوجود اپنی تمام کوشش کے وہ اپنے ہی خیال میں الجھ کے اپنا ہی خانہ خراب کر لیتے ہیں۔ اور یہاں خانہ سے مراد صرف وہ گھر والا خانہ نہیں ہے، وہ دل کے سارے خانے ہیں اور وہ دماغ کے سارے خانے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خوشی کی بہترین ترین لمحات میں، جیسے شادی بیاہ کے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کوئی برتھ ڈے کے ہو گئے، بچے کی پیدائش کے سلسلے میں خوشی ہو گئی، ان تمام تر خوشیوں والے لمحات میں کچھ لوگ آپ کو اداس نظر آتے ہیں۔ حال میں تو خوشی ہوتی ہے، اس موقع پر تو ہر جگہ خوشی ہوتی ہے، وہ کیوں اداس ہوتے ہیں؟ وہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یا وہ کیوں غصے میں ہوتے ہیں؟ یا وہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس وقت اس ہال میں جہاں یہ تقریب ہو رہی ہوتی ہے تو ہوتے ہیں، لیکن حال میں نہیں ہوتے، اور جب وہ حال میں نہیں ہوں گے اور صرف ہال میں ہوں گے تو وہ یقیناً اس ہال میں بھی نہیں ہوں گے، وہ پھر کیا ہوں گے؟ وہ اپنے کسی خیال میں ہوں گے، یا وہ آنے والے دور کا خوف ہوگا، یا وہ گزرے ہوئے وقت کا پچھتاوا ہوگا۔ یہ کہیں نہ کہیں اڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اور ہم بھی کہیں نہ کہیں اڑے رہتے ہیں، اور جب آپ اڑے رہو گے تو پھر آپ اڑے رہو گے۔ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اس خیال سے نہیں نکال سکتی سوائے آپ کے، اور آپ کو جب یہ سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کی زندگی حسین ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں ساری خوبصورتیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو ذرا کر کے دیکھیے، اس کو تھوڑا مشق میں، پریکٹس میں لا کے دیکھیے، یقین مانیے آپ ہی کی زندگی آپ کو بہت بھلی لگنے لگے گی، بہت اچھی لگنے لگے گی۔ آپ ہی کی زندگی میں آپ کو احساس ہونے لگا کہ یار میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا، لیکن یہ پھر مت سوچنا شروع کر دیجئے کہ میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا، کیونکہ یہ جو ہے میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا، یہ آپ کو اس وقت بھی نہیں سوچنے دیتا ہے جناب۔ بہت شکریہ سننے کا۔ God bless you all.